محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ صدق الله ومولانا العظيم، ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حساب شکر ہے کہ اللہ کریم نے زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی پاک کلام قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی سعادت بخشی ہے، اور اللہ کریم کا بے حساب شکر ہے اس رب کریم نے ہمیں زندگی کے اتنے حسین لمحات عطا کیے کہ ہم اپنی جبین رب کے حضور جھکا کر اس کی حمد و ثنا کر سکیں۔ دعا ہے رب کریم ہماری جبینوں کو آئندہ بھی اسی طرح اپنے سجدوں کے لیے پسند فرمائے۔ اس اللہ کریم کی مہربانی فضل و کرم کے ساتھ ہم نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 15 تک مطالعہ کیا، اور اس کے فیوز و برکات سے اپنے قلوب و اذہار کو منور کیا۔ اللہ کے فضل سے میں نے سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 16 کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس قرآن مجید کی برکت سے ہمارے سب گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں شمار فرما کر ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ منافقین کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ دیا اور نہ ہی یہ ہدایت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خریدا، اور یہ ہدایت بھی نہ پا سکے تو نہ ان کو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ دیا۔ یہ لوگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور حیات میں کچھ دو قسم کے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنی منافقیت پر پکے تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ رہتے تو کبھی مسلمانوں کو فتح ہوتی، مال غنیمت ہاتھ آتا تو ان کو بھی حصہ ملتا تو یہ کہتے کہ اسلام حق ہے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا
کہ مسلمانوں پر کوئی آزمائش آتی، کبھی شکست ہوتی تو یہ پھر ڈول جاتے، یہ کہتے کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو ان کو کبھی شکست نہ ہوتی۔ یہ اسی کشمکش میں رہے، اور ان میں کچھ ایسے تھے کہ جو پکے تھے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں مانتے تھے۔ تو اگلی آیت میں فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، کہ آگ جلائی اور آس پاس کی چیزیں روشن ہوئی اور اللہ نے ان کے نور کو لے لیا اور انہوں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جس نے آگ جلائی اور اس آگ نے، اس نور نے سب کچھ روشن کر دیا اور ایک دم سے وہ بجھ گئی اور یہ اندھیرے میں رہ گئے اور یہ اس سے نور حاصل نہیں کر سکے۔ یعنی انہوں نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زبان مبارک کو پایا اور نور حاصل ہوا، اور انہوں نے کلمہ پڑھا، اور جب انہوں نے اپنی منافقیت کی تو اللہ نے ان سے وہ نور لے لیا اور انہوں اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ کچھ ایسے منافق جو مسلمان تھے، کلمہ پڑھا تو وہ اپنے گروہ کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں بڑی شدید بارش ہو رہی تھی اور بادل بھی گرج رہے تھے اور بجلی چمک رہی تھی، اور شدید قسم کی بجلی چمکنے کے باعث وہ ڈر گئے اور بادل کی گرج کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دی۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا یہ ماجرا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی گرفت ہے تو ہم اس سے بچ نہیں سکیں گے، تو لہٰذا اگر بچ گئے تو صبح جائیں گے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور پکا ایمان لے آئیں گے۔ پھر اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ صم بکم عمی فاہم لا یرجعون، کہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ تو جب ایسا ہوا کہ یہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ یہ حق ہے کہ ہم ان کی طرف سے لوٹ کر گئے، تو اس لیے ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی۔ تو دوسرے دن گئے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تو پکا اسلام قبول کر لیا، اور یہ اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو شک و شبہ میں ہیں، کبھی آتے ہیں اور کبھی جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ حق ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں بھی رہ کر اللہ کے انوار و تجلیات برستے، قرآن مجید کا نزول ہوتا، اس زمانے میں رہ کر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس رہ کر پھر بھی یہ راہ حق کی طرف نہ آئے، اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں سنتے، یہ بہرے ہیں، یہ گنگے ہیں، یہ اندھے ہیں، اور وہ نہیں لوٹتے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش یہ تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ لوگ ایسے تھے کہ راہ حق کو چھوڑا اور اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں ان لوگوں سے بچائے، اللہ کریم ہمیں سمجھ و فہم عطا فرمائے،
اور اللہ کریم ہماری زبانوں کو بھی پاک فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زبان سے کوئی ایسی بات کرتا ہے جو غلط بات ہے اور جو بد زبانی کرتا ہے اور بے شرمی کی بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو اللہ کریم اس سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بچائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور نیکی کے کام میں ہماری مدد کریں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔